مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کے بیانات کے لیے حذیفہ وستانوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے فتنوں کے اس تاریک دور میں، جس میں دنیا مادی اعتبار سے اگرچہ ترقی کے عروج پر ہے اور انسان زمین پر بیٹھ کر آسمان پر کمند ڈال رہا ہے، اور انسان ایسے آلات ایجاد کر رہا ہے جس کے ذریعے سے وہ آسانی کے ساتھ دوسرے سیاروں پر پہنچ رہا ہے، مگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہی انسان جو آسمانوں اور فضاؤں میں اڑ رہا ہے اور فضاؤں سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ زمین پر انسان بن کر زندگی جینے کا سلیقہ نہیں سیکھ رہا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ زمین پر کیسے چلنا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ زمین پر ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور کیسے گفتگو کرنی ہے۔ اسے اس بات کا علم نہیں کہ اگر وہ جاتا ہے طہارت کے لیے تو اسے کیسے طہارت کرنی ہے اور کیسے صفائی حاصل کرنی ہے۔ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ کھانے کا، انسان ہونے کے اعتبار سے کھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے دل میں کتنا احترام اور کتنا درد ہونا چاہیے۔ اسے صرف اس بات کی پڑی ہے کہ کیسے میرا جیب بھر جائے اور کیسے میرا پیٹ بھر جائے، میں اپنی کرسی کے لیے، میں اپنا جیب بھرنے کے لیے، میں اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اگر کسی کو مارنے کی بھی نوبت آئے تو اس سے انسان کتراتا نہیں ہے، اگر کسی کو لوٹنے کی بھی نوبت آئے تو انسان اس سے کتراتا نہیں ہے، اگر کسی کی عزت پر آنچ بھی ڈالنے کی نوبت آئے، اس کی عزت کو پامال بھی کرنے کی ضرورت پڑے، تب بھی انسان کتراتا نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں بھی اگر انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ ترقی کے عروج پر ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ لہذا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انسان اتنی گھٹیا حرکتوں پر کیوں، اور انسان اتنی گری ہوئی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ ہے انسان کا اپنے خالق سے رشتے کا کمزور ہو جانا۔ جب انسان کا اپنے خالق اور مالک سے اللہ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے تو یہی چیزیں زمین پر دیکھنے کو ملتی ہے، اور جب انسان کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے پاس چاہے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے کچھ نہ ہو، آشائش اور تعیش کے لیے کچھ نہ ہو، مگر اس کے باوجود زمین پر انسان ایسے زندگی گزارتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی زندگی پر رشک کرتے ہیں۔ کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس ہماری دنیا کی طرح دنیا تھی؟ کوئی دنیا نہیں تھی ان کے پاس۔ ان کے پاس مکان نہیں تھے، ان کے پاس پنکھا نہیں تھا، ان کے پاس لائٹ نہیں تھی، ان کے پاس گدے نہیں تھے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھی، ان کے پاس فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، مائک نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، مگر اس کے باوجود جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر کر زمین پر ان کے قرآن کو سننے کے لیے حلقہ لگا دیتے تھے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر انصاری صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے باہر سفر سے آیا تو میں نے باہر ہی قیام کیا اور میں قرآن تہجد میں اٹھا اور تہجد میں اٹھ کر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا. تہجد میں جب قرآن پڑھنے لگے تو ان کا گھوڑا بدکنے لگا, اور جب گھوڑا بدکنے لگا تو وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے. بہرحال وہاں پر ان کا بچہ بھی چھوٹا سا سو رہا تھا. انہیں ڈر لگا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو رونڈ نہ ڈالے, اس لیے آپ نے بدرجے مجبوری قرآن کریم کی تلاوت بند کر دی. پھر صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے بعد کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے میرے اسید, تو اتنا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا کہ آسمان سے فرشتے اتر کر تیرے گرد حلقہ لگا کر تیرا قرآن سن رہے تھے. تیری آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی تھی, گھوڑا اسے دیکھ رہا تھا, اور ان کی حیت کو دیکھ کر, اتنے بڑے بڑے جسموں کو دیکھ کر وہ بدک رہا تھا. کہا, اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا رہتا تو شاید مدینہ والے بھی انہیں دیکھ لیتے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا, مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ایمان کو لے کر آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جینے کے جس سلیقے کو لے کر آئے, وہ سلیقہ سیکھا انہوں نے. تو اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا کیا کہ نور سے بنی ہوئی مخلوق, کہ اللہ کی ذات بھی نور ہے, اور نور کی بنی ہوئی مخلوق جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون, کہ وہ ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ مخلوق بھی خاک سے بنے ہوئے انسان کے ارد گرد اس کی زبان سے قرآن کو سننے کے لیے حلقہ لگا رہے ہیں. آج کا انسان اسی خاک سے بنا ہوا ہے, اور وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے میوزک اور گانے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. جبکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الغینا تنبت النفاق فی القلب, گانا سننے سے اور میوزک اور موسیقی کے سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی زبان سے اللہ کو مانے, اسلام کو مانے, اور دل سے اللہ کو اور اسلام کو نہ مانے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم میں سب سے نیچے اگر کوئی ہوگا, کافر سے, مشرک سے, یہود سے, نصارہ سے, فرعون سے, حامان سے, نمرود سے, وہ سب اوپر ہوں گے, اور ان کے بھی نیچے اگر کوئی ہوگا تو وہ منافق ہوگا. میرے اور آپ کے آقا کہتے ہیں کہ ان گانوں اور میوزک کے سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے, ایمان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اور آج کا مسلمان نوجوان, آج کا مسلمان اڈھیر عمر, اور آج کا مسلمان عورتیں, ہر ایک اس گناہ کے اندر میں ایسے مبتلا ہے گویا کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیو, دوستو اور بزرگوں, ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو جو یہ ایمان ملا ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. الایمان مفتاح الجنہ, ایمان یہ جنت کی چابی ہے. ایمان یہ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے. آج ہی صبح میں میرا بچہ میرے پاس پڑھ رہا تھا مشکات شریف, تو وہاں پر حضرت وہب ابن منبہ کا ایک عجیب و غریب قول گزرا. حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جو چابی ہوتی ہے اس چابی کے اندر میں کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو چابی نہیں کھل سکتی. کہا ایمان یہ چابی ہے اور اعمال صالحہ وہ نشانات ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو جنت نہیں کھل سکتی ہے اور جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں, میں اور آپ یہ خوش قسمت انسان ہے جس روئے زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس زمین پر اس وقت 850 کروڑ انسان ہیں. کتنے کروڑ انسان ہے؟ 850 کروڑ, جن میں سے 200 سے 250 کروڑ وہ ایمان والے ہیں, اور 500 سے لے کر 600 کروڑ وہ لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہے. ایمان نہیں ملا انہیں. جن کو ایمان ملا ہے ان کو ایمان کی قدر نہیں, اور جنہیں ایمان نہیں ملا ہے وہ ایمان کے لیے پریشان ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ ایمان لانا چاہتے ہیں, مگر وہ کبھی اپنے گھر والوں سے, کبھی اپنی عزت سے, کبھی اپنی کرسی کا انہیں ڈر لگتا ہے, کبھی اپنی دولت کا ڈر لگتا ہے, کبھی اپنی بیوی بچوں کا ڈر لگتا ہے, وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. مگر ان میں سے اگر کوئی ایمان میں آ جاتا ہے ایک مرتبہ,
تو وہ ہم سے زیادہ سچا اور پکا مسلمان بنتا ہے. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ برطانیہ میں مسجد سے نماز پڑھ کر کچھ لوگ نکلے. ایک گورا بھی نکلا جو نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا. اس نے جب اس کے ساتھ دوسرا ایک نوجوان جو جماعت میں لگا ہوا تھا, اس نے اپنے دوست سے کہا جو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا نماز کے لیے نہیں آیا, کہا دیکھو یہ کچھ دن پہلے مسلمان ہوا اور میرے ساتھ نماز کے لیے, اور ہر نماز میں صف اول میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, اور تم ہو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, 10 قدم پر مسجد ہے, تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. تو اس گورے نے اور نو مسلم نے اس کی بات سن لی. تو وہ کیا کہتا ہے, چھوڑو اسے, this is by chance Muslim and I am by choice Muslim. کہا یہ اتفاقاً مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہے, مگر میں نے اسلام کو اختیار کیا, اسلام کو پڑھا, اسلام کے برکات کو محسوس کیا, اس کے بعد اسلام قبول کیا ہے. جو قدر میرے پاس اسلام کی ہوگی وہ قدر ان لوگوں کے پاس اسلام کی نہیں ہے. تو یہ بائی چانس مسلمان نہیں ہونا چاہیے ہمیں, بلکہ ہمیں تو سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے. اور سچا اور پکا مسلمان ہونے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے گھر میں محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے گاؤں میں محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے محلے میں محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی مسجد میں محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے ملک میں محنت کرنی پڑتی ہے, اور پوری دنیا کے چپے چپے کے انسان کو اس ایمان سے اور خالق سے جوڑنے کے لیے اسے فکریں کرنی پڑتی ہے. تب جا کر ایمان کی حرارت ملتی ہے, تب جا کر ایمان کا نور ملتا ہے, اس کے بغیر ایمان کا نور نہیں حاصل ہوتا ہے. تو میرے بھائیو, دوستو اور بزرگوں, ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی حافظ ہارون صاحب اور ان کے ساتھ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں, اور آپ بڑی مسجد بنانی ہے اس لیے کہ مرکزی شہر ہے اور اطراف میں مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد ہے, دیہاتوں میں مسلمان رہتے ہیں, لہذا اگر آپ اپنا کوئی وقت دے دیں تو ہم اپنی مسجد کو کھڑی کر دیں. میں نے کہا کہ مسلمان تو مسجد ایسے چٹکیوں میں بنا دیتا ہے, مسلمان کو مسجد بنانے کے لیے دلہن کی طرح اس کو ناز نخرے نہیں اٹھانے پڑتے ہیں, وہ تو بڑی آسانی سے بنا لیتا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ ابھی پچھلے 1.5 سال میں یہاں اورنگ آباد اور ویجا پور اور اس پورے علاقے کے اندر میں تقریباً 4 سے 5 ایسی بڑی بڑی مسجدیں بنی, کوئی 2.5 کروڑ کی, کوئی 3 کروڑ کی, کوئی 2 کروڑ کی مسجد. ماشاءاللہ ہمارے والد صاحب نے ایک اسکیم جاری کی ہے, مصلح اسکیم. اس اسکیم کے ذریعے سے ایک مجلس کے اندر میں لوگوں نے پورے پیسے دے دیے. 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے پروگرام کیا جیسا آپ کے یہاں پروگرام ہوا, اور الحمدللہ ابھی 2-3 ہفتے سے مسلسل وہ فون کر رہے ہیں کہ مولانا مسجد بن چکے ہیں, اب آپ افتتاح کے لیے کب آ رہے ہیں. تو ایک زمانہ تھا, جیسا کہ مولانا نے بھی کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی آدمی پیسے کے لیے ترستا تھا, مگر اب اللہ رب العزت نے دولت دی ہے. اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یفیض المال فیضا, کہ مال پانی کی طرح بہے گا. مال کیسے بہے گا؟ پانی کی طرح بہے گا. پہلے ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو 5 پیسے اور 10 پیسے کی نان کھٹائی ملتی تھی. آج بھی مجھے یاد, کتنے کی؟ 5 پیسے کی. 20 پیسے بھی ہوتے تھے, 5 پیسے بھی ہوتے تھے. آج سے تقریباً 35 سال 40 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. چائے کتنے کی ملتی تھی؟ 25 پیسے کی چائے ملتی تھی. آج تو 10 روپے کی چائے ملتی ہے, وہ بھی چائے نہیں ہوتی ہے. ہمارے والد صاحب کبھی کبھی وہ چھوٹے سے کپ میں چائے دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ پینے کے لیے ہے یا چکھنے کے لیے ہے. تو اب تو چکھنے کے بھی 10 روپے ہوتے ہیں, اور تب بڑے بڑے گلاس کے اندر میں چائے ملتی تھی, کتنے کی ملتی تھی؟ 20 پیسے اور 25 پیسے کی, 50 پیسے کی ملتی تھی. اور آج اگر اتنی لینے کے لیے جاؤ تو بولے گولڈن چائے 50 روپے, اور کوئی فیمس ہو گیا تو 100 روپے کی چائے. حیدرآباد کے اندر میں ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مولانا آج آپ کو بہت اچھی چائے پلائیں گے. میں نے کہا کہ بھائی چائے ہوتی ہے, اس میں کیا اچھی ہوتی ہے؟ کہا نہیں, وہ یہاں کی فیمس چائے ہے نیلوفر چائے. میں نے کہا اچھا. میں نے چائے پی تو مجھے ٹھیک ٹھاک لگی. تو میں نے کہا کہ یہ چائے کتنے کی؟ مجھے اندازہ تھا کہ یہ فیمس کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب اس میں گڑبڑ ہے کچھ نہ کچھ. تو اس نے کہا کہ 300 روپے کی ایک چائے.
کتنے کی روپے کی؟ تو کہا کہ 300 کی بھی ملتی ہے، 400 والی بھی ہوتی ہے، 500 والی بھی ہوتی ہے. تو کہا برانڈ بن گئی ہے تو وہ چیز کیا ہو رہی ہے؟ بک رہی ہے. تو ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس دولت نہیں تھی، اب اللہ نے دی ہے، تو اس دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ اور کیوں خرچ کرنا؟ تاکہ میرا اور آپ کا ایمان بچے، ہماری نسلوں کا ایمان بچے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں. اور جو دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہوگی اس کا حساب نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے دی تھی، اللہ کے راستے میں دے دی، تو اللہ کہے گا بھائی اس کا کوئی حساب نہیں، یہ حساب سے معاف ہے. جو وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں خرچ ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ بھئی ہم نے تمہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے بھیجا. جو وقت ذکر میں گزارا اس کا حساب نہیں ہوگا. اب 24 گھنٹے میں ہم اندازہ لگائے کہ کتنا وقت ذکر میں لگاتے ہوں گے. فرض نماز نہیں پڑھتے ہم، جبکہ 5 فرض نماز کا بھی اگر آپ حساب لگائے تو مشکل سے 25 سے 30 منٹ ہوتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ سنت ملا دے تو بہت تو 40 سے 45 منٹ، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا ہے. 1 گھنٹہ بھی اس خالق اور مالک کی عبادت کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہمیں جلاتا ہے، اور اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ اگر ان کی نعمتوں کو شمار کرے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے پر آ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے ہو. ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں کچھ دنوں پہلے، اس میں انگریزی میں تھی، اس میں ایک عجیب بات کا انکشاف کیا تھا. اس نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ پوری دنیا کا بقا ان چیزوں کے اوپر موقوف ہے. اسی میں سے ایک ہے آکسیجن. کورونا کے زمانے میں جس کی باڈی میں آکسیجن کم ہو گیا وہ اس دنیا سے کیا ہو گیا؟ چل بسا. کہ بھئی اتنا آکسیجن کم ہوا، کہ بھئی آپ کا آکسیجن یہ 85 90 کم سے کم 90 کے اوپر ہونا چاہیے. اگر 90 سے نیچے آتا ہے 40، پھر 30 ہوتا ہے، پھر 20 آتا ہے. جہاں آکسیجن آپ کی باڈی میں کم ہوا کہ پھر آپ کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ اس بدن خاکی کو چھوڑ کر خیر آباد کہہ کر چلی جاتی ہے. اس نے اس ویڈیو کے اندر میں سائنٹسٹ نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا صرف انسان کا بقا آکسیجن پر نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا بقا آکسیجن پر ہے. اس نے کہا کہ اگر 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن اس دنیا سے ہٹا دیا جائے تو ایک بھی بلڈنگ زمین پر کھڑی نہیں رہ سکتی. یہ اینٹ ہے، یہ لوہا ہے، یہ سیمنٹ ہے، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو پکڑ کر رکھے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ آکسیجن کی وجہ سے. آکسیجن کو ہٹاؤ، دڑام سے وہ زمین 1 سیکنڈ میں وہ زمین پر آ جائیں گے. کہا انسان کے بدن کی جو ہڈیاں ہیں یہ آکسیجن کی وجہ سے مضبوط ہے، اگر آکسیجن ہٹ جائے تو یہ ساری ہڈیاں ٹوٹ جائے. کہا آکسیجن کے ہٹتے ہی ہماری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. یہ جو چمڑی ہے ہماری یہ صحیح سالم ہے آکسیجن کی وجہ سے. اگر 2 سیکنڈ کے لیے آکسیجن کو ہٹا دیا جائے تو یہ چمڑی پانی کی طرح بہہ کر زمین پر گرنا شروع کر دے. تو اس نے لکھا کہ اور اگر 5 سیکنڈ کے لیے، 5 منٹ نہیں، کتنے سیکنڈ کے لیے؟ 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن کو اللہ اس دنیا سے دور کر دے، پوری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے. اور وہ آکسیجن اللہ مجھے اور آپ کو فری میں دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ یہی آکسیجن اگر اللہ یہ کہتا کہ آکسیجن کو تمہیں باٹل لے کر منہ پر لگا کرنا پڑے گا تو ایک دن میں آپ کو اور مجھے کم از کم 5 سے 7 ہزار کا آکسیجن لگتا، اور اوپر سے وہ منہ پر لگا رہتا تو آدمی کرتا کیا؟ نہ بول سکتا تھا، میں آپ کے سامنے تقریر بھی نہیں کر سکتا تھا آکسیجن لگا ہوا ہو تو. آپ دھیان سے سن بھی نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس فکر میں کہ بھئی آکسیجن برابر میں لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا ہوں. آپ بھی ٹینشن میں، میں بھی ٹینشن میں، ساری دنیا ٹینشن میں ہوتی. لیکن اللہ نے ٹینشن فری کیا، پیسہ فری اور ٹینشن بھی فری. تو اللہ نے ایسی بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہے کہ ان نعمتوں کو اگر اللہ رب العزت حساب کرنا، اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے من نوقش فقد عذب. کل قیامت کے دن جب ایک ایک کر بندے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جس کو اللہ سوال کرنا شروع کر دے گا، سمجھ جانے کا کہ اس کے لیے عذاب پکا ہے.
ہم اللہ کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. کتنے سوال کا؟ ایک سوال. اگر اللہ نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ میری ایک نعمت تم نے پانی استعمال کی، ذرا مجھے پانی کا حساب دے دو، تو میں اور آپ اللہ کے ایک گھٹ پانی کا حساب نہیں دے سکتے. اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ایمان اور اسلام کی ہمیں قدر ہونی چاہیے، اور ایمان اور اسلام ہی کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مساجد کے نظام کو جاری کیا. یہ مساجد کیا ہے؟ جیسے موبائل کے اندر میں چارجنگ ختم ہو جاتا ہے تو آدمی چارجر بھی ڈھونڈتا ہے اور پلگ بھی ڈھونڈتا ہے اور بجلی ہے کہ نہیں وہ بھی دیکھتا ہے. بالکل اسی طریقے سے دنیا کی کشش میں انسان کھو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت صبح میں فجر کی اذان کے وقت مؤذن کو کہتا ہے کہ چل بھائی کھڑا ہو جا اور کہہ دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر من کل شیء. آ جاؤ بھائی مسجد کی طرف، اگر کامیابی چاہیے مسجد کی طرف آؤ. نماز نیند سے بہتر ہے. تو یہ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہا صبح صبح جب میرا بندہ اٹھے تو پہلے اس کے ایمان کی بیٹری چارج ہونی چاہیے تاکہ وہ دنیا میں مست اور گم نہ ہو جائے. لہذا اس بنا پر میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھے کہ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ دعوت و تبلیغ، یہ خانقاہی نظام، یہ سب ہے جس نے میرے اور آپ کے ایمان کو بچا رکھا ہے. ورنہ ہم نے دنیا کو دیکھا ہے جن ملکوں میں یہ مساجد نہیں، جن ملکوں میں یہ مدارس نہیں، جن ملکوں میں یہ مکاتب نہیں، جن ملکوں کے اندر میں دعوت و تبلیغ اور خانقاہی نظام نہیں، خدا پاک کی قسم 100% مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں ایمان نہیں ہے. آپ کو دور دور تک اسلام کی کوئی تشخص نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. مسجدوں پر، منبروں میں، محرابوں پر جو لوگ آ کر کھڑے ہوئے ہیں ان کے سر سے لے کر پاؤں تک کہیں پر آپ کو اسلام نہیں نظر آئے گا. جب امام کے زندگی میں ایمان اور تشخص اسلام نہیں ہوگا تو عوام کی زندگی میں کہاں پر آئے گا؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ اور اپنے پیشوا کے دین پر ہوتے ہیں. جب ان کی زندگی میں دین نہیں، نہ بادشاہوں کی زندگی میں دین، نہ علماء کی زندگی میں اسلامی تشخص کی کوئی اہمیت، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے یہاں پر جو بھی چہل پہل ہے یہ صرف اور صرف ہمارے ان مساجد کی، مدارس کی برکت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ روئے زمین پر سب سے پہلے آدم جب جنت سے زمین پر آئے تو آدم نے اپنا گھر نہیں بنایا، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا گھر بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ مکہ مکرمہ میں جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ، تو حضرت اسماعیل نے تو حضرت آدم کی وہ تعمیر جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی اس پر دوبارہ اسے کھڑا کیا، ورنہ اس کی پہلی بنیاد ڈالنے والے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین پر کہاں پر اللہ کا گھر بنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنا. تو انبیاء نے اپنے گھروں کی فکر نہیں کی لیکن اللہ کے گھر کی فکر کی. کیوں؟ کہ اللہ کی گھر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی کامیابی اسی پر موقوف ہے. اپنا گھر نہیں بھی ہوگا تو زندگی گزر جائے گی، مگر اللہ کا گھر نہیں ہوگا تو اگرچہ زندگی گزر جائے گی مگر آخرت بکھر جائے گی، آخرت ہاتھ نہیں لگ سکتی ہے. اسی لیے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ثم، اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا اللہ کا؟ تو فرمایا بیت المقدس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ہی کے ہاتھوں تعمیر کیا گیا، سلیمان نے تو بعد میں اس پر بنایا. تو انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے، مگر اپنا گھر بنانے سے پہلے آپ نے کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا گھر بنایا، مسجد نبوی کی تعمیر کی. تو مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ زمین کس کی ہے جہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ دو یتیم بچوں کی ہے. ان بچوں کو بلایا گیا تو ان بچوں نے کہا کہ آپ اللہ کا گھر بناتے ہیں، ہم نے یہ زمین ایسے ہی وقف کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم یتیم ہو، میں تمہاری زمین کو ایسے نہیں لے سکتا ہوں. اپنے صحابہ سے پہلے پوچھے، اس سے پہلے ہی ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر ہوں.
یعنی میں کہہ رہا ہوں زبان حال سے ان کی کہ میں ابو بکر ہوں، میں ان کی زمین کے پیسے میں ادا کر دوں گا. تو حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی کی اس زمین کے پیسے ادا کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد نبوی کی تعمیل کرنے لگے. تو صحابہ نے حضور کو پکڑا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے خدام یہاں پر ہیں، ہم بنا لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا گھر بنے اور اجر تقسیم ہو رہا ہو اور میں اس اجر سے محروم رہ جاؤں، میری طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی ہے. میں بھی تمہارے ساتھ اس کی تعمیر میں شریک ہو کر اس اجر کے اندر میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر اپنے ہاتھ سے نہیں بنا رہے ہیں، مگر اللہ کے گھر کو اپنے ہاتھ سے بنانے کے لیے جبکہ بڑی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے ان مساجد کیوں کہ یہ مسجد یہ ہمارے روحانی مراکز ہے، یہ ہمارے تعلیمی مراکز ہے، اسی کے بلبوتے پر ہمارا ایمان اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں جہاں کہیں بھی اللہ کا گھر بنے اور اللہ نے جو بھی انسان کو دیا ہوا ہو اسے اس پر خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم تو کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دو گے تو ایسا ہی ہے جیسے گیہوں کے ایک دانے کو مٹی میں ڈالو تو اس سے اس کا پودا اگتا ہے اور اس میں 7 بالی ہوتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 1 دانے سے 700 دانے اگتے ہیں. کہا تم اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرو گے اللہ تمہیں 700 کم سے کم دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر تمہارا اخلاص بہت اچھا ہوگا تو 700 سے زیادہ بھی مل سکتا ہے. تو اللہ کا دربار لگا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بھئی آ جاؤ اور اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش اور فکر کرو. ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان کے اندر میں بہت ساری مساجد بنی. اللہ رب العزت نے خادم القرآن والمساجد ہمارے والد صاحب کے ہاتھوں اس ملک میں تقریباً 8000 سے زیادہ مسجدیں تعمیر کروائی. کتنی مسجد تعمیر کروائی؟ 8000. ہمارے والد صاحب کے استاد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب سید ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ غلام اللہ نے تیرے ہاتھ سے اتنی مسجدیں بنوائی کہ ہندوستان میں کوئی مغل بادشاہ نہیں، پورا مغل امپائر بھی اتنی مسجدیں نہیں بنا سکا. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فکر تھی اس بات کی کہ ہماری نسلوں میں اور ہمارے معاشرے کے اندر میں ایمان کیا ہونا چاہیے؟ زندہ رہنا چاہیے. لہذا اس بنا پر میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہمارے یہاں پر بھی جو مسجد بن رہی ہے یہ مرکزی شہر ہے، اس کے اطراف و اکناف میں بھی ماشاءاللہ مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس بننے والی مسجد میں ہمارا پیسہ لگے گا. بھائی ہمارا ایمان بچانا ہماری ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم کسی دوسرے پر کیوں بھروسہ کریں؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کو، جیسے آدمی اپنا گھر بناتا ہے تو اپنی فکر سے بناتا ہے، تو اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اپنے پیسے سے بنائیں گے. کسی دوسرے پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال چونکہ کافی دیر بھی ہو چکی ہے لہذا اس بنا پر اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی تجدید ہو رہی تھی. تو مسجد نبوی کی تجدید میں صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مسجد نبوی کی توسیع بھی ہو رہی تھی، اس کو بڑا کیا جا رہا تھا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز لگائی تو لوگوں نے ڈھیر لگا دی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو حضرت عثمان نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من بنا مسجدا ابتغى به وجه الله بنى الله له بیتا فی الجنہ. جو اللہ کا گھر بنائے گا اور اس سے یہ اللہ کی رضامندی کے علاوہ اور کوئی نیت اس کی نہیں ہوگی، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں ہمیں بھی کوشش کرنی کہ ہمارے اس مرکز کو جو اس پورے علاقے میں انشاءاللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ ہوگا اسے بنانے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. آپ کا یہ جو مرکز ہے ابھی ہم نے اس کی تفصیل نکالی تو یہ تقریباً ہو رہا ہے 17,000 اسکوائر فٹ کا.
جس میں 14,000 اسکوائر فٹ میں نماز ہوگی اور دوسرے 3,000 اسکوائر فٹ میں مسجد کی انکم کے لیے دکانیں وغیرہ بنے گی. آپ اس کو 1400-1500 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے ہوتے ہیں. اس میں 1700 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی اگر 15,000 روپے ایک مصلی کے ہوتے ہیں, 15,000 روپے ایک مصلی کے دیتا ہے اور 1700 مصلی ہمارے تیار ہو جاتے ہیں تو ہمارا اللہ کا یہ گھر آسانی سے بن جاتا ہے. اس کے بننے میں کوئی دیر لگے گی نہیں. لہذا اس بنا پر اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. دل کھول کر جو کچھ یہاں, اور آپ کو ایک ساتھ نہیں دینا ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ بھائی مسجد 1.5 سال کے اندر میں بننے والی ہے اور وہ ایک مصلی ہے, وہ کہے کہ میری انکم ایسی ہے کہ 2-2 ہزار میں دے سکتا ہوں, تو آپ 2-2 ہزار بھی دے سکتے ہیں مہینے میں. آپ کو ایک ساتھ پوری رقم نہیں دینی ہے. اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے وہ 5 مصلی لے سکتا ہے, ایک میری طرف سے, ایک میری بیوی کی طرف سے, کیونکہ اس کو بھی تو جنت میں ساتھ لے جانا ہے نا. ہمارے والد صاحب ایک چٹکلا سناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مول صاحب نے بیان کیا, کہا کہ جنت میں 70 حوریں ملے گی اور یہ دنیا کی جو بیوی ہے وہ حوروں کی سردار ہوگی. تو کہا ایک بوڑھے میاں کھڑے ہوئے اور کہا ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرو. کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ یہ جنت میں حوروں کی سردار ہوگی. بھائی میرے کو ایسی جنت نہیں چاہیے. تو وہ مولانا صاحب پریشان کہ بھائی کیا ہوا, کہ کیوں؟ کہا یہ اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ وہ 70 حوروں کو بھی بگاڑ دے گی. وہ 70 حور کو بھی کیا کر دے گی یہ بگاڑ. اس لیے میرے کو جنت چاہیے نہیں. تو اس لیے ایسا نہیں. یہ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب دونوں طرف سے بیلنس نہیں ہوتا ہے, جب معاملات صحیح نہیں ہوتے ہیں تو آدمی بیوی سے پریشان ہوتا ہے. لیکن اگر آدمی, ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلکم وانا خیر لاہلی, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ عورت کی طرف سے زیادتی کب ہوتی ہے؟ جب مرد کی طرف سے کوئی نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے. لیکن آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو سامنے سے بھی آپ کو اچھا ہی ریپلائی ہوگا, وہاں سے بھی آپ کو اچھا سلوک ملے گا. لہذا اس بنا پر مجھے بتایا گیا کہ بھئی عورتیں بھی ہیں یہاں پر, تو ظاہر سی بات ہے عورتیں بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اور ہمارے دوسرے خطیبوں کو بھی بولنا چاہیے تھا کہ بھئی پردہ نشین خواتین بھی یہاں پر آئی ہوئی ہے. وہ بیچاری کہے گی کہ ہمارے بارے میں تو یہ مولانا لوگ کچھ بولتے ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ عورتوں نے شکایت کی, کہا آپ سب مردوں کے بارے میں ہی بولتے رہتے ہیں, کبھی عورتوں کو بھی جمع کرو, کبھی عورتوں کو بھی کچھ کہو. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جمع کرتے تھے اور انہیں دین سکھاتے تھے, انہیں بتاتے تھے کہ تم پر تمہارے شوہر کے کیا حقوق ہے اور تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. ایک مرتبہ عورتوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چندہ صرف مردوں سے جمع کرتے ہو, عورتوں سے بھی چندہ جمع کرنے کی کوشش کرو. تو حضور نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اگر تمہاری یعنی وہ عورتیں بھی کیسی تھی کہ پیسے دینے کے لیے پریشان ہے, یہاں تو پیسے مانگنے والا پریشان ہو جاتا ہے. تو کہا کہ آپ ہم سے بھی ایک آدھ مرتبہ کبھی مانگ لیا کرو, ہم بھی اپنے پاس جو کچھ مال ہے وہ دینا چاہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ بلال اور ابو ہریرہ ذرا ایک کوئی رومال وہاں پر بچھا دو. تو فرماتے ہیں ہم نے بچھا دیا. عورتوں نے اپنا زیور اور اپنے پاس جو کچھ تھا اس میں اتنا ڈالا کہ 4 لوگ بھی اس کو اٹھانے سے عاجز آ گئے. 4 لوگ بھی اس کو اٹھانے سے کیا آگے عاجز آ گئے. ایسا دل کھول کر دیا. تو اس لیے اللہ کے راستے میں, اور وہ کیوں نہ دیتے؟ انہوں نے تو سنا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ اس وقت تم نیکی کو کامل نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہماری عورتوں کی زندگیوں میں کیوں دین نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے عورتوں پر محنت نہیں کی. مسجدوں میں بیان ہوتا ہے تو مرد ہوتے ہیں, عورتوں کے اوپر بھی محنت کرنی چاہیے. ارتداد کا فتنہ کیوں منڈلا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے گھروں میں دین کی محنت نہیں کرتے. مرد تو کچھ بھی نماز پڑھ لیتا ہے, لیکن ہماری عورتیں تو, اگر مرد 95% نماز نہیں پڑھتا, 5% پڑھتا ہے, تو عورتیں 99% نہیں پڑھتی, 1% مشکل سے عورتیں نماز پڑھتی ہوگی. اور جب عورتوں کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو نسلوں سے دین نصرت ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اپنی عورتوں پر دین کی محنت کرنا بہت ضروری ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی حیات المسلمین, بڑی پیاری کتاب ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ اس کتاب پر مجھے اپنی مغفرت کی امید ہے.
کیوں؟ آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے اس لیے کہ جو مسلمان مرد اور عورت دین کو مکمل کہیں جا کر سیکھ نہیں سکتا، کہا وہ اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایمان کا وافر مقدار حاصل کر لے گا۔ لہذا کچھ نہیں تو حیات المسلمین کو اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کریں۔ مختلف زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہو گئے ہیں۔ اپنے زمانے کا مجدد جب یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی مغفرت کی امید ہے اس کتاب پر، تو کتنی محنت سے لکھی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عورتوں میں بھی دین کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال چونکہ آپ بھی کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا اس بنا پر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ حافظ ہارون صاحب اور ان کے رفقا نے بڑی محنت سے آپ حضرات کو یہاں پر جمع کیا ہے، اور اس کا مقصد 2 in 1 کہ بھئی آپ علماء کے بیان کو سن کر اپنی ایمان کی بیٹری کو چارج بھی کر لو، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا جو گھر بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے آخرت میں اپنا بیلنس بھی جمع کر دو۔ تو ایسا تو کتنا آسان کام ہے کہ آپ کی آخرت کی فکریں دوسرے کر رہے ہیں، تو آپ کو تو اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور اس امت کو میں نے کہا کہ کئی مسجدیں ایسی کروڑوں کی مسجدیں بن گئی۔ ابھی ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، ایک جگہ پر گجرات میں پالنپور کے علاقے کے اندر میں 6-7 مہینے پہلے کچھ احباب ہمارے والد صاحب کے پاس آئے، کہا ایک آدمی نے 52 ایکڑ زمین وقف کی۔ ایک ہی آدمی نے کتنی زمین وقف کی؟ 52 ایکڑ۔ یہاں تو 52 گز بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہم، تو 52 ایکڑ زمین وقف کی۔ کہا کہ یہ میری قوم کے لیے یہاں پر ہسپتال بناؤ، اسکول بناؤ اور یونیورسٹی بناؤ۔ کہا کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں مولانا۔ تو والد صاحب کی طبیعت ناساز تھی، تو والد صاحب نے مجھے بلایا، کہا کہ بھائی ان کی بات سنیے آپ اور ان کا مسئلہ حل کیجئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کی بات سنی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مومن برادری ہے، چیلیا برادری، 156 دیہاتوں میں 6 لاکھ کی تعداد ہے ہماری، اور ہم اس طریقے سے 450 کروڑ کا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بن جائے گا، اور آپ کے پیسے سے بنے گا، کسی اور کے پیسے سے نہیں بنے گا۔ میں نے کہا آپ ایک کام کرو، 156 دیہات میں سے ہر دیہات سے 5-5 7-7 ذمہ داروں کو جمع کرو، اور انشاءاللہ ایک پروگرام رکھو۔ تو والد صاحب نے کہا کہ پروگرام رکھو نہیں، اس کے بھروسے مت رہنا، یہ اس کا پروگرام 1 سال نہیں 2 سال تک بھی نہیں ملے گا۔ کہا کہ تم اب بھی ان کو تاریخ دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر دیکھا کہ بھئی کون سی تاریخ خالی ہے اور کیسے سیٹ ہوتا ہے، تو تاریخ دی ان کو، اور ماشاءاللہ وہ لوگ جمع ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو 6 لاکھ لوگوں میں سے 3.5 لاکھ عورت، بوڑھے اور بچے نکال دو، 2.5 لاکھ مرد ہے۔ اگر 2.5 لاکھ مرد ہر کمانے والا 16,000 روپے دیتا ہے، 2.5 لاکھ آدمی 5 سال میں اگر 16,000 روپے دیتے ہیں تو 450 کروڑ میں آپ کا پروجیکٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور 5 سال میں دینا ہے، 1 سال میں 3,000، 1 مہینے میں 300۔ وہ لوگ گٹکا اور مسالہ وغیرہ بہت کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی کتنے کا کھاتے ہو تم؟ کہا 1,500 2,000 3,000 کا کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا بہت آسان، یہ پورا پروجیکٹ تمہارے تھوک سے بنے گا۔ کس سے بنے گا؟ تمہارے تھوک سے بنے گا، جو تم کھا کر پچکاری مارتے ہو اس سے بنے گا۔ کہا کیسے؟ کہا وہ جو 1,500 روپے کا مہینے میں کھاتے ہو تو اب 1,200 کا کر دو اور 300 روپے ادھر دے دو، تو وہ تمہارا پچکاری والا ادھر آ جائے گا اور یہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ انہوں نے ہمت کی، 4 سال میں مشکل سے 25-30 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے، ابھی 4 مہینے کے اندر میں 30 سے 40 کروڑ روپے جمع ہو گئے، اور ماشاءاللہ اسکول بن گئی، ہسپتال کا کام شروع ہو گیا۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ایک پروگرام ہوا تھا، وہاں گئے ہم، تو عوام کو جمع کیا، 72,000 لوگ جمع ہوئے، اور پھر الحمدللہ ایک بڑی رقم جمع ہوئی۔ بمبئی میں ان کے ہوٹل والے سب جمع ہوئے، ان کو سمجھایا کہ بھئی اپنے ادارے ہوں گے تو اپنا ایمان بچا سکتے ہیں ہم، ورنہ اپنی نسلوں کا ایمان اپنے اداروں کے بغیر نہیں بچا سکتے۔ KG سے لے کر PG تک ہمارے اپنے ادارے ہونے چاہیے اگر اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے۔ ان کو سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ تو پیسے والے ہیں، 200-300 لوگ ہیں، آپ سے اسکیم والے پیسے نہیں، آپ سے تو نقد وصولی ہوگی۔ جیسے پرانے ساتھی سے نقد وصولی کرتے ہیں نا کہ بھئی چلا 4 مہینہ آپ کو نقد دینا ہے، تو ماشاءاللہ ایک ساتھی کھڑے ہوئے بڑے میاں اور کہا مولانا 1 کروڑ روپے، پھر دوسرے کھڑے ہوئے 50 لاکھ۔ 10 منٹ میں اس امت نے 10 کروڑ پھینک دیا وہیں پر۔ کتنے منٹ میں؟ تو دل ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ دل ہے، دل ہے تو سب کچھ ہے، دل ہی نہیں ہے تو ساری دنیا کی بھی دولت ہے تو کچھ نہیں ہے۔
لہذا اس بنا پر اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جو بھی کچھ دیا ہے ہم اپنے اپنے طور پر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔